حضور طارق محمود انجم صاحب جرمنی سے انہوں نے یہ سوال بھیجوایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھر حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ یہ تو حیرت انگیز بات ہے. یہ کس دنیا میں پلے ہوئے یہ سمجھ نہیں آئی. وہاں کوئی عام بھی نہیں نظر آیا جرمنی میں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو اسائلم کی خاطر عملی ہونا چاہتے ہیں اور ہم سے مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں. بول سکتا ہے بزنی ہے مگر اس لیے کلاس بزنی نہیں ہے کیونکہ کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کے متعلق ہمارا علم میں ہے کہ وہ پہلے احمدی عقائد کو دریافت کرتے ہیں. واقعی احمدی کوئی نہیں ہوتا تو براہ راست لکھ کے پتہ کرتے ہیں اور پھر کہہ دیں گے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہماری بات لے لو. اس کے متعلق شکایت بھی آئی ہے ہمیں بعض ایمبیسیز کی طرف سے. ایک ملک جس کی ایمبیسی نے شکایت بھی کی اس کا جو اس کا سب سے بڑا افسر ہے, اب اس وقت نہیں تھا, اس وقت جو سب سے بڑا افسر ہے امیگریشن کا اور سالم دینے والا, اس کے ساتھ میری تفصیلی گفتگو ہوئی. پہلی گفتگو میں اس نے مجھے کہا کہ احمدیت کے متعلق جو وضاحت ہوئی ہے, جو میں نے حالات معلوم کیے, مجھے تسلی ہے کہ اکثر احمدی درست ہوں گے جو آپ کہتے ہیں, لیکن میرے پاس سینکڑوں ایسے کیس ہیں احمدیت کے اور وہ ٹھیک لگتے نہیں. تو اب آپ کی بات بھی میں سمجھ رہا ہوں, انکار نہیں ہو سکتا. میں اس وقت سمجھ گیا وہاں اس وقت جس وقت یہ بات ہوئی تھی اس ملک میں صرف 30 تھے احمدی اور جو سینکڑوں تھے, ہزار, وہ سارے غیر احمدی تھے جو احمدی بن کے آئے ہوئے تھے. اچھا, اس کے بعد ابھی آج کی ڈاک کل کی ڈاک میں مجھے پاکستان سے اطلاع ملی کہ اسی ایمبیسی میں جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو سب سچی لگ رہی ہیں, لیکن وہاں جو لوگ پہنچے ہوئے اس کثرت سے وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی مذہبی دباؤ کے نتیجے میں نہیں بلکہ اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کتنے پہنچے؟ انہوں نے کہا 1000 کا لگ بھگ کو بتایا اس نے. انہوں نے کہا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے کہ خاص ضلع کے ہیں. ہمیں جو شک پڑا ہے وہ اس لیے کہ اگر احمدیت میں ہر جگہ مشکلات ہیں اور قانون سارے ملک پر چلتا ہے تو کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے آ جائے تو سب سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً یہ درست ہوگا, لیکن ایک ہی ضلع میں ٹکسالی کے طور پر لوگ آ رہے ہوں تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہے, وہ احمدی ہے ہی نہیں. اور اس سے تعلق میں نے بعض حکومتوں کو براہ راست تو نہیں مگر اپنی جماعتوں کو وہاں کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم حاضر ہیں جہاں تک احمدیت کی شناخت کا تعلق ہے, اب ہم سے پوچھیں. اور وہ کہتے تھے کہ اتنا بڑا بوجھ ہے ہمارے ملک پر اقتصادی لحاظ سے کہ ہم اس کو کس طرح اس کو حل کریں. اس پر انہوں نے تو اس کو جواب نہیں دیا, مگر اب میں ان کو لکھوں گا اس کو مل کے بتائیں کہ ہم نے تو یہ آفر کی ہوئی ہے اور بہت سے ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہارن میں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, پچھلے دنوں مطلب ہے کوئی سال 1.5 سال کی بات ہے کہ 2 لڑکے جو پاکستان سے آئے تھے انہوں نے ایسی ٹریننگ حاصل کی تھی احمدی عقائد کے متعلق کہ ان کو شکلوں اور طرز سے لگتا تھا غیر احمدی, وہ بھی کافی ماہر ہو چکے ہیں ان باتوں کے, اور سوالات کے لحاظ سے ان کو قابو نہیں کر سکے. خلفاء کے نام بیکورڈ یاد تھے, وہ سب کچھ کس وقت پیدا ہوا, کب وفات ہوئی, جنازہ کس نے یاد رکھی, اور فلاں امیر ضلع کون ہے. وہ چکر میں پڑ گئے. وہ اس جو امیگریشن آفیسر جس جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ ایک بھی غلطی میں نہیں پکڑ سکا اس شخص کی, ان دونوں کی, لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں, کیونکہ احمدی میں جانتا ہوں کہ طرز وغیرہ وہ بھی کوئی مختلف ہے. اس پر ہمارے شاہد محمود صاحب جو ہالینڈش احمدی ہیں, ڈچ احمدی, ان کو امیر صاحب نے کہا تو انہوں نے کہا میں اب بھی بات کرتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ شفون ان کو آیا ہوگا
انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں تو ابھی انتظار کرو. ابھی اس کی ذہانت ہے شاہ محمود کی کہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ احمدی ہیں؟ ہاں جی بالکل. انہوں نے کہا مجھے ایک بات سے بتاؤ کہ مرزا غلام احمد کا مرتبہ اونچا ہے یا محمد رسول اللہ کا؟ مرزا غلام احمد کا کہیں. کہتا شکریہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. پکے جھوٹ ہو امیگریشن آپ ابھی کمال کر دیا تم نے. باہر بات نہیں سکھاتے ہیں لوگ. اور یہ بنیادی بات ہے ایک احمدی کی گھٹی میں ہے کہ رسول اللہ غلام ہے اور جو کچھ پایا ان سے پایا. اور جس طرح میں نے پوچھا تو یہ سمجھا تھا کہ مولویوں کی باتیں سن کر یہ بات اس کے دل میں جمی ہوئی تھی کہ ہمارے نزدیک مسیح موت کا درجہ رسول اللہ سے بھی اوپر ہے. تو بلا تکلف مرزا غلام کہاں تو یہ بھی اسی قسم کا سوال ہے. ان سے پوچھیں اپنے مقامی احمدیوں سے. براہ راست کوئی جواب نہیں دوں گا.